سونے اور بیدار ہونے کی دعائیں. سوتے وقت کی دعائیں. نمبر 1 سورت الف لام میم تنزیل اور سورت تبارک الذی بیدہ الملک یہ پڑھے. یہ جامع ترمذی شریف کی حدیث 3404، یعنی تبارک الذی سورت الملک یہ پڑھ کر سوئے، اور اسی طرح سورت الف لام میم تنزیل، یہ دونوں صورتوں کا یہ مسنون طریقہ ہے، اور جامع ترمذی میں حدیث نمبر 3404 میں یہ واضح طور پر موجود ہے. دوسری اہم بات ہے سونے سے پہلے دونوں ہتھیلیاں ساتھ ملا کر سورت اخلاص، سورت فلق اور سورت الناس پڑھے، پھر ان میں پھونک مارے اور دونوں کو اپنے جسم پر جہاں تک ہو ممکن ہو پھیرے. سارے چہرے اور جسم کے سامنے والے حصے سے شروع کرے، اس طرح 3 دفعہ کرے. تیسری بات کہ جب تم بستر پر پہنچو اور آیت الکرسی اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم مکمل پڑھو تو اللہ کی طرف سے ایک محافظ مقرر ہو جائے گا، اور شیطان صبح تک تمہارے قریب بھی نہیں آ سکے گا. یہ بخاری شریف کی 5010 حدیث نمبر ہے کہ آیت الکرسی پڑھ کر سونا چاہیے. یہ بستر پر پہنچو تو پھر یہ پڑھو. اسی طرح چوتھی بات کیا ہے کہ جو شخص سورۃ البقرہ کی آخری 2 آیات رات کے وقت پڑھتا تو یہ اس کے لیے کافی ہو جاتی ہیں. سورت صحیح بخاری شریف میں 5009 نمبر حدیث ہے کہ سورۃ البقرہ کی آخری 2 آیات جو شخص رات کے وقت پڑھتا تو یہ اس کے لیے کافی ہو جاتی ہیں. پانچویں اہم بات، جو شخص بستر پر لیٹے وقت 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ اور 34 مرتبہ اللہ اکبر کہے، یہ اس کے لیے ایک نوکر سے بہتر ہے. اس کا کیا والا؟ صحیح مسلم شریف میں 2727 حدیث نمبر 2727، صحیح مسلم شریف کی حدیث ہے 2727. اسی طرح بستر پر لیٹنے سے پہلے اسے اچھی طرح جھاڑ لے، یہ بھی مسنون طریقہ. یہ صحیح بخاری شریف میں 6320، یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے. بستر پر لیٹنے سے پہلے اسے اچھی طرح جھاڑے، دائیں پہلو پر لیٹے اور دائیں رخسار کے نیچے دایاں ہاتھ رکھ کر یہ دعا پڑھے، بسمک اللہم اموت و احیا، بسمک ربی وذات جنبی وبک ارفعہ ان امسکت نفسی فارحمھا وان ارسلتھا فاحفظھا بما تحفظ بہ عبادک الصالحین. اے میرے رب، تیرے ہی نام کے ساتھ میں نے اپنا پہلو بستر پر رکھا اور تیرے ہی نام کے ساتھ اسے اٹھاؤں گا، لہذا اگر تو میری روح روک لے تو اس پر رحم فرمانا، اور اگر تو اسے چھوڑ دے تو اس کی ایسی حفاظت فرمانا جیسے تو اپنے نیک بندوں کی حفاظت فرماتا ہے. یہ صحیح بخاری شریف میں 6320 نمبر حدیث ہے ان الفاظ کے ساتھ. اسی طرح اللہم قنی عذابک یوم تبعث عبادک، اے اللہ مجھے اس دن اپنے عذاب سے بچانا جس دن تو اپنے بندوں کو اٹھائے گا. یہ سنن ابی داؤد شریف کی حدیث ہے 5045. اسی طرح نیند سے جاگنا، نیند سے بیدار ہونے کی دعائیں. نیند سے بیدار ہونے والا وضو کرتے وقت اپنا ناک 3 دفعہ جھاڑے،
کیونکہ شیطان ناک کے بند سے میں رات گزارتا ہے۔ یہ بخاری شریف میں 3295 نمبر حدیث ہے۔ الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتنا والیہ النشور۔ یہ دعا پڑھے کہ ہر قسم کی تعریف اللہ ہی کے لیے ہے، جس نے ہمیں زندہ کیا بعد اس کے کہ اس نے ہمیں مار دیا تھا، اور اسی کی طرف اٹھ کر جانا ہے۔ یہ نیند سے بیدار ہونے کی دعا ہے۔ اسی طرح اس کے بعد پھر بیت الخلاء میں جائے، بیت الخلاء میں داخل ہونے کی دعا کیا ہے؟ بسم اللہ اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث۔ جی یہ بخاری شریف میں حدیث نمبر 142۔ دیگر حوالہ جات بھی پائے جاتے ہیں۔ تو باہر نکلنے کی، بیت الخلاء سے نکلنے کی کیا دعا ہے؟ غفرانک، اے اللہ میں تیری بخشش چاہتا ہوں۔ یہ ترمذی شریف میں 7 نمبر حدیث ہے، حدیث نمبر 7 ترمذی شریف میں یہ حدیث ہے۔ بیت الخلاء سے نکلنے کی دعا کیا ہے؟ غفرانک، یہ پڑھیں۔ اور پھر مسجد میں داخل ہونے کی دعا اعوذ باللہ العظیم وبوجہہ الکریم وبسلطانہ القدیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ والسلام علی رسول اللہ، اللہم افتح لی ابواب رحمتک۔ یہ بھی ابو داؤد شریف میں حدیث 465، مسجد سے داخل ہونے کی دعا۔ اس کا حوالہ کیا ہے؟ ترمذی شریف میں حدیث نمبر 314، ابن ماجہ میں 771 اور 772۔ تو یہ حدیثیں ہیں مسجد میں داخل ہونے کے حوالے ہیں، ابو داؤد شریف میں، ابن ماجہ اور جامع ترمذی شریف میں مسجد میں داخل ہونے کی۔ اسی طرح عبادت کرنے کے بعد، نماز ادا کرنے کے بعد مسجد سے نکلنے کی دعا کیا؟ بسم اللہ والسلام علی رسول اللہ، اللہم انی اسألک من فضلک، اللہم اعصمنی من الشیطان الرجیم۔ یہ ابو داؤد کی 465 نمبر حدیث ہے، اور جامع ترمذی میں 314، اور ابن ماجہ میں، سنن ابن ماجہ میں حدیث نمبر 771 اور 773۔ اللہ تعالیٰ ان کو پڑھنے کی روٹین میں عادت بنائے ہمیں، تاکہ ہم یہ دعائیں بار بار پڑھیں، مسجد میں داخل ہوں، مسجد سے نکلیں، یہ دعائیں پڑھیں اور عبادت کریں، اور نماز پر قائم ہوں، اور نماز اپنی قائم کریں، اور ان چیزوں میں اللہ تعالیٰ کی رضا طلب کریں اور اللہ کی رضا کے لیے ہوں۔ اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔